income countries cannot sustain this. تو اس کی وجہ سے جو اس کی فال آؤٹ ہے, جو اس کی وجہ سے پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں, سوشل, اکنامک, ہیلتھ کیئر کے سیلف پرابلمس, وہ کہیں آؤٹ وے کر دیتے ہیں ان بینیفٹس کو کہ جو آپ جنرلائز لاک ڈاؤن سے حاصل کرتے ہیں. تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کے حل ہیں دو, جو کہ اب گورنمنٹ اپروچ کر رہی ہے. یہ پہلا سٹرینڈ ہے ہماری اسٹریٹجی کا. I thought I should take this opportunity and explain it to you کہ ہم کیسے اپروچ کر رہے ہیں. ہم جو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں اپنی آدھی زندگی آج کل گزارتے ہیں, تو وہاں پہ کیا کھچڑی پکا رہے ہیں, تو اس کا یہ لب لباب ہے جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں. پہلی اسٹریٹجی یہ ہے کہ لانگ جنرلائزڈ انسپیسیفک ٹائم لیس جو لاک ڈاؤنس ہیں, دے آر ناٹ آور سولوشن. They are not solution anywhere, even in very strong economies. تو ہماری تو ویسے ہی صورتحال بڑی خراب ہے اکانومی کی. تو پھر حل کیا ہے؟ دو اپروچز ہیں اس میں. نمبر ایک کہ ہم نے بیہیویئر چینج کرنی ہے, اور بیہیویئر چینج with reference to picking up those behaviors which help us to curtail the spread of the disease. عرف عام میں ہم انہیں کہتے ہیں ایس او پیز. ایس او پیز کی کمپلائنس مختلف سیٹنگز کے اندر, چاہے وہ آپ شاپنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, چاہے آپ پارک میں جا رہے ہیں, چاہے آپ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کر رہے ہیں, چاہے آپ مسجد میں جا رہے ہیں, چاہے آپ کسی انڈسٹری میں کام کرتے ہیں, چاہے آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں, تو آپ کو کچھ چیزیں چینج کرنی ہیں اپنے آپ میں. دیٹ از بیہیویئر چینج. اور بیہیویئر چینج بھی ایک سائنس ہے, اور اس کو آپ صرف کسی لا کے ذریعے یا کسی اسٹیپولیشن کے ذریعے آپ اسے لاگو نہیں کر سکتے. بیہیویئر چینج سب سے پہلے یہاں پہ آتی ہے, پھر وہ پالیسی بنتی ہے, پھر وہ امپلیمنٹ ہوتی ہے. سو اس میں بھی ہمارے جو سوشل سائنٹسٹس ہیں, جو ہمارے سائیکالوجسٹس ہیں, اینڈ ایون جو ہمارے سائیکیٹرسٹ ہیں, ان کا بڑا رول ہے. ہاؤ ٹو برنگ دس بیہیویئر چینج ان آور سوسائٹی, کہ جس کی وجہ سے وی اسٹارٹ لیونگ ود دا وائرس. اس وقت جو اوور آل تھیم ہے ہمارا وہ ہے اسٹارٹ لیونگ ود دا وائرس. اور اس لیے کہ یہ لانگ ٹرم ہے, ہمیں پتہ نہیں کہ کب تک یہ چلے گا اور کب تک ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہے. تو اس کے لیے, اور یہ بڑا ایک دیر از اے کائنڈ آف اپرچونیٹی ان دس چیلنج دیٹ وی برنگ دیٹ ڈسپلن اینڈ دیٹ بیہیویئر چینج ان آور سوشل لائف which otherwise we are not very well known about. ٹھیک ہے جی. تو کمپلائنس آف ایس او پیز. سیکنڈ اس کا جو اسٹینڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سلیکٹڈ لاک ڈاؤنس کریں, ہاٹ اسپاٹس آئیڈینٹیفائی کریں, کانٹیکٹ ٹریسنگ کریں, آئیڈینٹیفائی کریں پازیٹیو کیسز کے اراؤنڈ جو لوگ ہیں ان کو ٹریس کر کے ٹیسٹ کر کے اگر وہ پازیٹیو ہیں تو ان کو کوارنٹائن کریں. دس از TTQ, ٹریسنگ, ٹیسٹنگ, کوارنٹائن. اس وقت پاکستان میں مور دین 700 سچ کرتے ہیں. تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کے حل ہیں دو, جو کہ اب گورنمنٹ اپروچ کر رہی ہے. یہ پہلا سٹرینڈ ہے ہماری اسٹریٹجی کا. I thought I should take this opportunity and explain it to you کہ ہم کیسے اپروچ کر رہے ہیں. ہم جو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں اپنی آدھی زندگی آج کل گزارتے ہیں, تو وہاں پہ کیا کھچڑی پکا رہے ہیں ہم, تو اس کا یہ لب لباب ہے جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں. پہلی اسٹریٹجی یہ ہے کہ لانگ جنرلائزڈ انسپیسیفک ٹائم لیس جو لاک ڈاؤنس ہیں, دے آر ناٹ آور سولوشن. دے آر ناٹ سولوشن اینی ویئر, ایون ان ویری اسٹرانگ اکانومیز. اسٹیپولیشن کے ذریعے آپ اسے لاگو نہیں کر سکتے. بیہیویئر چینج سب سے پہلے یہاں پہ آتی ہے, پھر وہ پالیسی بنتی ہے, پھر وہ امپلیمنٹ ہوتی ہے.
उसमें भी हमारे जो सोशल साइंटिस्ट्स हैं, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट्स हैं एंड इवन जो हमारे साइकेट्रिस्ट हैं, उनका बड़ा रोल है. हाउ टू ब्रिंग दिस बिहेवियर चेंज इन आवर सोसाइटी कि जिसकी वजह से वी स्टार्ट लिविंग विद द वायरस. इस वक्त जो ओवरऑल थीम है हमारा वो है स्टार्ट लिविंग विद द वायरस. और इसलिए कि ये लॉन्ग टर्म है, हमें पता नहीं कि कब तक ये चलेगा और कब तक हमें इसके साथ रहना है. तो इसके लिए, और ये बड़ा एक देयर इज ए काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इन दिस चैलेंज दैट वी ब्रिंग दैट डिसिप्लिन and that behavior change in our social life which otherwise we are not very well known about. ठीक है जी. तो compliance of SOPs. Second इसका जो स्टैंड है वो ये है कि हम सिलेक्टेड लॉकडाउन्स करें, हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करें, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें, आइडेंटिफाई करें पॉजिटिव केसेस के अराउंड जो लोग हैं उनको ट्रेस करके टेस्ट करके अगर वो पॉजिटिव हैं तो उनको क्वारंटाइन करें. दिस इज TTQ, ट्रेसिंग, टेस्टिंग, क्वारंटाइन. इस वक्त पाकिस्तान में मोर देन 700 सच स्पेसिफिक लॉकडाउन्स आर एग्जिस्टिंग. अब इसकी बहुत ज़्यादा मैं आपको तफसील बता सकता हूँ, लेकिन मुख्तसरन ये दो चीज़ें आपको बता देता हूँ, ज़्यादा तफसीलात में नहीं जाता. एक चीज़ ये है कि आज भी पाकिस्तान में जो हमने वेंटिलेटर्स कोविड पेशेंट्स के लिए डेडिकेट किए हुए हैं फ्रॉम आवर एग्जिस्टिंग पूल ऑफ वेंटिलेटर्स, जो कि क्रिटिकल केयर हम करते हैं, 727 अस्पताल हैं पाकिस्तान में इस वक्त कि जिनके अंदर हमने कुछ सब हॉस्पिटल की मैनेजमेंट्स को कहा कि अपने कुछ वेंटिलेटर्स अलहदा कर दें ताकि उनको कोविड पेशेंट्स के लिए यूज़ किया जा सके. उन वेंटिलेटर्स का बिटवीन 24 to 25% इस वक्त एंगेज्ड है. ये बात बड़ी काबिल गौर है. एंड वी हैव स्टेटिस्टिक्स अबाउट ईच वन ऑफ द हॉस्पिटल. बड़ी मेहनत की है हमने पिछले चंद हफ्ते के अंदर. पाकिस्तान ने पहली दफ़ा ये डेटा इकट्ठा किया है. तो 24 से 25% से ज़्यादा वेंटिलेटर्स इस वक्त एंगेज नहीं है, वो जो कि मुख्तस किए गए कोरोना वायरस के लिए, क्रिटिकल पेशेंट्स ऑफ कोरोना वायरस के. तो फिर इतना शोर क्यों है कि जी मर गए, लुट गए, जी से नहीं मिल रही, पेशेंट्स जा रहे हैं वापस, वगैरह वगैरह वगैरह. इट इज़ ए प्योर मैनेजरियल इशू. इट इज़ नॉट एन इशू ऑफ रिसोर्सेज. And why I say this? And managerial at macro level and at the micro level. Macro level इस तरह कि हमारे यहाँ ये टेंडेंसी है लोगों के अंदर कि जब कोई क्रिटिकली इल होता है घर में तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम सबसे बड़े शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल के क्रिटिकल ICU में जाके अपने मरीज़ को दाखिल कराएं. अगर हम ये ना कर पाएँ तो उसके दो मतलब समझे जाते हैं. एक मतलब ये है कि वी आर नॉट वेल कनेक्टेड, कि वी कुड नॉट गेट आवर पेशेंट एडमिटेड. और दूसरा मतलब इसका ये होता है कि वी डोंट लव इनफ आवर लव्ड वंस दैट वी कुड नॉट प्रिवेल. हम उनको दाखिल नहीं करा सके बड़े. ये एक माइंड सेट है. अगेन इसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है कि 75% आपके ICU बेड्स खाली पड़े हैं, अनएंगेज्ड पड़े हैं, और हमारे बड़े अस्पतालों के अंदर ऐसे है कि जैसे कोई क़यामत आई हुई है. तो इसके लिए हमने एक रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है जो कल हमने लॉन्च भी किया है, जिसमें कि आप पाकिस्तान के सारे हॉस्पिटल्स को पाकिस्तान के मैप पे लोकेट कर सकते हैं. एंड इफ़ यू टेक योर कर्सर टू दैट हॉस्पिटल, अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज विल इमर्ज कि इस हॉस्पिटल में कितने बेड्स हैं, कितने डेडिकेटेड बेड्स हैं फॉर कोविड पेशेंट्स, कितने ICU बेड्स हैं, कितने बेड्स हैं
ICU جو آپ نے ڈیڈیکیٹ کیے ہیں کووڈ پیشنٹس کے لیے, کتنے وینٹیلیٹرز ہیں, کتنے آپ نے ڈیڈیکیٹ کیے ہیں کووڈ پیشنٹس کے لیے, کتنے انگیجڈ ہیں اور کتنے فارغ ہیں. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کرنا پاکستان میں. Under 18th Amendment especially, when you are sitting in Islamabad, to gather all this information and to make it available and get it updated twice a day. آپ کو پاکستان میں آج یہ ساری انفارمیشن اویلیبل ہے, اور اس کی ایپ بھی ہم نے کل لانچ کر دی ہے. وی وانٹ پبلک آلسو ٹو نو اباؤٹ دس. تو ایک تو ریمپ اپ کر رہے ہیں ہیلتھ سسٹم کو, لیکن اس کے بارے میں جو انفارمیشن ہے اور اس میں جو یہ ایشوز ہیں کہ ہم ایک جگہ پہ کنسنٹریٹ کیے ہوئے ہیں بڑے ہسپتالوں میں, ہم ری ڈائریکٹ نہیں کر پا رہے پیشنٹس کو ان جگہوں کے اوپر کہ جہاں پہ ریسورسز اویلیبل ہیں. اور وہ اس لیے نہیں کر پا رہے تھے کہ ہمارے پاس انفارمیشن نہیں تھی کہ کہاں اویلیبل ہے, تو وہ ہم نے اویلیبل کی ہے انفارمیشن. اور تیسرا جو اسٹرینڈ ہے, پہلا اسٹرینڈ تھا کنٹینمنٹ, اس کی میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی. دوسرا اسٹرینڈ ہے بلڈنگ دا ہیلتھ کیئر کیپیسٹی, especially in critical care, and also making it managerially easy for policymakers to redirect patients to those places where we have these resources available. اور تیسری چیز جو ہے, جو کہ آپ کے لیے, میرے لیے, پرائم منسٹر کے لیے, پوری گورنمنٹ کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے, اور وہ ہے ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز, ان کی پروٹیکشن اور ان کی سپورٹ. اور اس کے لیے ہم نے بہت ساری چیزیں کی. وی کیئر کے نام سے ایک نیشنل پروگرام لانچ کیا, جس کے دو حصے ہیں. ایک ہے پروموٹنگ دی پریونشن آف آور فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز, اور دوسرے ہے سپورٹنگ دیم. جو پریونٹیو پارٹ ہے اس کے اندر, پروٹیکشن پارٹ ہے اس کے اندر, سب سے پہلے چونکہ بہت زیادہ شور تھا کہ ہمیں PPEs نہیں ملتے, تو ان کی دستیابی کو یقینی بنایا. کیسے بنایا؟ یہ بھی ایک لمبی داستان ہے کہ جس میں کہ اب ہم اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہیں پچھلے 2 مہینے کی مستقل محنت کے بعد کہ وی آر ناؤ ڈائریکٹلی distributing weekly need, after assessing the weekly needs of the hospitals, more than 450 hospitals across the country. حالانکہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ پروونشل گورنمنٹس کی ذمہ داری, وہ بھی کر رہی ہے, ہم پاپ اپ کر رہے ہیں اس کو. نیڈز اسیسمنٹ کا ایک پورا سسٹم ڈیولپ کیا ہے کہ نیڈز کیسے اسیس کرنی ہے, کتنی شفٹس میں کتنے ڈاکٹرز ہوتے ہیں, بیڈز کتنے ہیں, ملٹی پلائی, یہ وہ بڑا لمبا چوڑا میتھمیٹکس اس کے اندر انوالو. اینڈ فائنلی وی آر ناؤ ٹوڈے ایبل ٹو اسیس دا نیڈس, اینڈ دین ود دا ہیلپ آف NDMA ڈائریکٹلی NDMA سے کارٹنس کے اندر ویکلی بیسس کے اوپر مور دین 450 ہاسپٹلس کو PPEs بھیجے جاتے ہیں فار دا فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرس. تو اس وقت ہمارے ڈیٹا کے مطابق, فیڈرل گورنمنٹ کے ڈیٹا کے مطابق, اویلیبلٹی آف دا PPEs should not be a problem in these 450 key hospitals. But then there are 2 problems in it. We still hear, and sometimes some of you have gone to the media کہ جی PPEs نہیں مل رہے. تو ایشو کیا ہے؟ 2 ایشوز ہمیں سمجھ آئے کہ